السلام علیکم ناظرین. ناظرین یہ ہے توحید بھائی. آپ ان کو دیکھیے، یہ دوسرا قسط ہے اور یہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے. ان کو آپ دیکھتے رہیے اور ساتھ سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. شیئر کیجئے لوگوں سے اور اس کو لائک کیجئے. اپنا خیال رکھیے اور دیکھیے یہ کیا فرما رہے ہیں مزید آگے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے. بہت اچھے انسان ہیں، آپ دیکھیے. مگر سامعین پھر میں یہ کہوں گا کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرائب کریں گے تو آپ بھی اپڈیٹ رہیں گے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی. تو واچ ہم. السلام علیکم. جانتے ہیں سب سے بڑا اثر پڑتا ہے والدین میں، والدہ کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پر، سمجھا نا؟ اور ہمارے ابا کے جتنے کزن تھے سب لوگ ابا کے ہماری عزت کرتے تھے، جیسے کہ ابا بڑے خلوص سے ملتے تھے لوگوں کو. آپ اپنے ابا کی بھی کچھ باتیں بتائیے گا. ہمارے والد صاحب جو تھے ان کا نام تھا نجم التوحید. نجم التوحید. جی ہاں، وہ جناب یہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے. ہاں، لیکن پریکٹس نہیں کیا انہوں نے. اس زمانے میں تو یہ میرا خیال آپ بات کر رہے ہوں گے 1930 سے پہلے کی بات ہے نا. اس زمانے میں تو ہومیوپیتھی کی نمبر 1 تھا. بہت زبردست سے نہیں کیا پریکٹس. وہ چلے گئے اس کے اندر آپ کے لپٹن کمپنی میں چلے گئے، برک بانڈ میں چلے گئے، میچ کمپنی میں چلے گئے، سیلسمین شپ میں چلے گئے وہ. اور انہوں نے صرف امریکہ نہیں گھوما، افریقہ پورا گھوما، انگلینڈ پورا گھوما. آپ کے والد؟ ہاں، ابا ہمارے. کیا نام؟ کیا نام ان کا؟ نجم التوحید. نجم التوحید. ہاں، ماشاء اللہ. ہمارے دادا با جو تھے وہ ٹیچر تھے ان کے، انگریزوں کے. ان کو اردو پڑھاتے تھے. ماشاء اللہ. اچھا، تو ان کے والد کا نام کیا تھا، یعنی آپ کے دادا کا؟ امیر الدین. امیر الدین. ہم لوگ صحیح معنوں میں آئے ہیں کہاں سے بتا دوں آپ کو. ہم لوگ آئے ہیں مقدس سے، بیت المقدس. اس جگہ کا نام ہے خلیل. خلیل. جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا ان کو کہ آپ جائیے، ان کو ہمارے جو جد مرشد تھے جو بیت المقدس رہتے تھے ان کا نام تھا خلیل. نہیں، یہ خلیل تو محلے کا نام تھا. ان کا نام تھا شرفا بہاری کے وہ دادا تھے. شرفا بہاری کے، ہاں جی ہاں دادا. بہاری تو انڈیا میں ہے نا، مگر آپ بات کر رہے ہیں آپ بیسیکلی عرب تھے. ہاں، عرب سے آئے نا وہ لوگ. سید لوگ جو ہے وہ دراصل عرب ہی سے تو آئے ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں نا. اگر سید ہے تو عرب سے آئے ہیں، مگر کردار و اخلاق سب کچھ سید کی طرح ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ کے نواسے کے ساتھ ہم نے بات کیا اور ہم نے آپ کے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ سے میں چند ہی لمحوں میں اس بات کا قائل ہوا کہ وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ زبان کے مالک ہے. اچھا، ہاں، آپ کے دادا کی بات کر رہے تھے آپ. بہت ضروری ہے وہ، یہ بتا دوں آپ کو. وہی تو کام آئے گا. جس زندگی کو کبھی موت نہیں ہے اسی زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھیجا تھا ان کو تاج فقیہ کو. ہاں، ان کا نام تھا تاج فقیہ. تاج فقیہ یہ آپ کے اینسیسٹر تھے؟ جی. یہ وہاں سے مقدس چلے تھے تو راستے میں مجاہدین ان کو بھیجا تھا انڈیا میں، بھیجا تھا منیر شریف میں، کیونکہ منیر شریف میں ایک بیچارے مسلمان ہوئے تھے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا وہاں کا راجا. تو کہا کہ جاؤ اس کو فتح کر کے آؤ. وہ آئے، راستے میں مجاہدین ملتے گیا، منیر فتح ہوا. یہ 1700-1800 عیسوی کی بات ہے ناظرین. ہاں، وہ فتح ہوا. یہ سمجھے کہ 800-900 یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے اندر میں. ماشاءاللہ، یعنی تابعین کے دور کی بات ہو رہی ہے. جی جی. ہاں، فتح ہوا، اس کا وہ چلے گئے.
اور جا کر کے ان کی والدہ بیوی انتقال کر گئی تو سالی سے بھی جا کے شادی کیا وہاں. تاشفقی رہ گئے وہیں, چلے گئے واپس بیت المقدس چلے گئے. یہاں ان کے اس پہ لکھا ہوا ہے, جہاں آئے تھے وہاں لکھا ہوا ہے کلید فتح دو عالم بدست تست سلیم. یہ اکبر بادشاہ کو جو مانگے تھے, یہ ریگستان میں سب تھے, وہ جو سلیم صاحب تھے, سلیم بزرگ جو تھے چشتی, وہ وہاں کے یہ سب بھیجے گئے ہیں, خواب کے اندر میں سب کو بھیجا گیا. بزرگ تھے. جی جیسے آپ کے وہاں کیا نام ہے, آپ دلی میں بختیار کاکی, ان کو بھیجا گیا. اچھا, اس کے بعد یہ آپ کو علم ہے کہ ہندوستان میں آپ کے خاندان کون سے کب آئے, آپ کے دادا یا پردادا؟ دادا پردادا سب تو وہیں پیدا ہوئے, دادا پردادا چھکڑادا سب پیدا وہیں ہوئے. وہی اپنا بیت المقدس میں یہ لوگ منے شریف سے چلے تھے, مدینہ سے چلے بیت المقدس, بیت المقدس سے وہ وہاں پہنچے, ہندوستان پہنچے, ہندوستان سے بعد منے شریف آئے, وہاں فتح کیا. آپ کے دادا پھر ہندوستان میں آئے نا؟ نہیں, دادا پردادا سب وہیں پیدا ہوئے. ہاں, پیدا ہوئے بیت المقدس, مگر مائگریٹ کیا انہوں نے انڈیا کو. ان کے پردادا چھڑدادا پیدا ہوئے وہاں ہوئے. اچھا, بہار میں جو شروع ہوا وہ ہوا یحییٰ منیری سے, منیر شریف سے. اچھا, ان کی کیا تاریخ ہے؟ منیر شریف. اور آپ کے والد وغیرہ جو ہیں وہ بہاری خاندان سے, ان کے جو صاحبزادے تھے جو پیدا ہوئے, ان کے ذریعے سے آپ کے ابا وغیرہ ہیں. ہاں, وہ میر بھوجا خاندان تھا جی, وہ, یہ لوگ بھی عرب سے ہی آئے تھے. ہاں, وہی خاندان. یہاں تک کہ مشرقی پاکستان میں یہ جناب ڈھاکے میں بھی جو ان کے بیٹے آئے, یحییٰ منیری کے ذکی صاحب. اچھا, یہ ذکی صاحب کون ہے؟ یہ بھی انہی کے تھے. اچھا, ان کے صاحبزادے میں سے. تو اس طرح وہ دنیا کو گھومتے رہے. آپ نے یہ کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اس زمانے میں دنیا کو گھوما, جی, سیر کیا. تو آپ خیر سے کتنے بھائی بہنیں؟ ہمارے والد صاحب ہمارے والد صاحب کی 3 شادیاں ہوئی. ماشاءاللہ. پہلی شادی ان کی ہوئی آپ کے ارشد بھائی کے خالہ سے. اچھا, ان کی پھوپھیزاد بہن سے. وہ 7 فٹ 3 انچ کی خاتون, 7 فٹ 3 انچ کی. جی ہاں, ان کا نام قدرتی بیگم. قدرتی بیگم. جی ہاں, لیکن وہ ان پر اجنوں کا سایہ تھا. اچھا, اور ابھی بھی ہم تہجد میں ہم بیٹھتے ہیں, تشریف لاتی ہیں. ان سے شادی, ان سے کوئی بچے نہیں ہوئے. ان کی شادی میرے ابا سے ہوئی, اور ان کی بڑی بہن کی شادی ارشد بھائی کا امی سے ہوئی. ان کا نام آمنہ. وہ حیات نہیں, ان سے بچے ہوئے کافی. تو ہم ان سے کوئی, ہماری والدہ سے جو بڑی والدہ ہیں ان سے کوئی اولاد نہیں. اس کے بعد منجلی سے اولاد 5 بہنیں شادی ہوئی. ہمارے ابا کی دوسری شادی جو ہوئی وہ ان کے ٹیچر تھے, ان کی لڑکی سے ہوئی. ان کا نام تھا سلمہ, بڑی خوبصورت عورت تھی. ہم اپنے ابا کو مذاق میں کہتے تھے, پامال جور بخت ناکام ہو رہا ہوں, سلمہ سے دل لگا کر بدنام ہو رہا ہوں. کہتے تھے حقیقت ہی نہیں. دوبارہ اس کو ذرا بولیے, سلمہ سے دل لگا کے کیا خوبصورت لگا. پامال جور بخت ناکام ہو رہا ہوں, سلمہ سے دل لگا کے بدنام ہو رہا ہوں. ان سے 5 اولادیں پیدا ہوئی.
اچھا اچھا، وہ بھی انتقال کر گئی، پھر وہ انتقال کر گئی. انتقال کر گئی. اور وہی انتقال کر گئی. پھر میری امی سے شادی ہوئی. میری امی تیسری بیگم تھی، ان کا اچھا، نام تھا خاتون. کیا نام ان تھا سے والدہ کا؟ عطیہ خاتون. عطیہ. ظفر ہاں آزاد کی بیگم کا بھی نام عطیہ ہے نا؟ جی ہاں. وہ ہمارے وائف کی چچی ہیں، وہ پھوپھی ہیں ہمارے کون؟ وائف، وہ ظفر آزاد کی بیگم. اچھا. جی. ہماری وائف کو انہوں نے LHP بنانے میں انہیں کا ہاتھ تھا. ماشاء اللہ. خیر وہ ان سے ہماری وہ ہماری امی سے بھی 5 بچے پیدا ہوئے، وہ بھی انتقال کیے. 5 10 بچے انتقال ہونے کے بعد ہماری پیدائش ہوئی تو جناب 2.5 من تعویذیں جلائی گئی اور اسی جسم میں ہم زندہ رہے. نہیں، وہ یہ تو بات، زندہ تو اللہ رکھتا ہے. ہاں اس بات کو میں نے آپ کے ابا سے بتایا میں نے ہاں. کہ فلاں مولوی صاحب کے زمانے میں، ارے باپ رے باپ، وہ تو بڑی جلالی آدمی تھے، مولوی یاسین صاحب. اچھا. وہ پڑھتے تھے اور آگ میں ڈالتے تھے، تعویذ جل جاتی تھی. تو جب 2.5 من تعویذ جلی تو ہماری زندگی ہوئی. دراصل وہ اس میں شیاطین بھی ہوتے ہیں. تعبیش جو ہے اس کو طبیبہ کہتے ہیں. ہاں. ہاں. تو آپ کے ابا نے کہا کہ ہم ان سے واقف ہم ہیں. آپ کے ابا نے بتایا کہ ہم ان سے واقف ہیں. مگر ایک بات بتایا کہ آپ کسی کے لیے برا مت کہا کیجیے. آپ کے ابا نے مجھے تعلیم دی. تو ہم نے پوچھا کیا اصل وجہ، کہ آپ جو کہہ دیں گے نا وہی ہوگا، اس لیے آپ مت کہیں. آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دیا ہے. آپ سب کے لیے دعا کریں. دعا اچھا، خیر. اسی لیے آپ سب کی خیال امریکہ میں بھی بیٹھ کر آپ پورے پاکستان ہندوستان کے جو رشتہ دار اور جاننے والے سب کی خیر خبر رکھتے ہیں. پورے ہندوستان اس کو شاعرانہ زبان میں ذرا گنگنائیں گے. وہی ہے نا بھائی، سبوں کو ہنسا کر میں روتا رہا ہوں، مگر ہائے تم کو خبر کیوں نہیں ہے. یہ دنیا ہے یارو ذرا بس کے چلنا، میرے بس میں میرا جگر کیوں نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، میرے بس میں میرا جگر کیوں نہیں ہے. مقلب القلوب تقدیر قلبی اللہ کی دیکھے. جگر کیوں نہیں ہے، مسافر ہے توحید وہ جا رہا ہے، واسط ہی کیا جس کی منزل نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا شعر ہے. جی ہاں. ماشاء اللہ. جب میں بیگم کو اپنے بیگم جو بتایا تھا، میں انٹرویو آپ نے کیا ہی، جو میں نے بتایا تھا تو ان کو بہت دم تھا. وہ کہتے ہیں اتنی برجستہ ہم نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ بولتے ہیں. ہم برجستہ بولتے ہیں بھائی، ہم کسی بات کی چھپاتے نہیں ہیں. برجستہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ. یہ سچ ہے. اور دوسرا نمبر اس میں اچھائی ہے نا. جیسے آپ کے والد کی آپ نے بیان کیا، آپ نے اپنے خاندان کا بیان کیا کہ بیت المقدس سے چلے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھوکھرا پاری سید نہیں ہے، پیور سید. اور آپ کو بتاؤں میں کہ ہمارے پڑوس میں ایسا یہ ہے کہ ہم لوگ 10 15 سال سے ہر چیز جو پکتی سامنے آتی ہے. ہماری بیگم انتقال کر گئی لیکن سب کھانا پینا سب جو آتا رہتا ہے. دیکھیں یہ آپ کا اخلاق اور ان کا اخلاق تھا نا. اچھا، وہ کا اخلاق سب سے بڑی چیز ہمارے وائف کا اخلاق. وائف کا اخلاق تھا نا، جن کی وجہ سے آج بھی. اب with due respect، وائف کا اخلاق سب سے بڑی چیز یہ. ماشاء اللہ ان کا اخلاق، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. دیکھیے اسی لیے آج ان کے بعد بھی ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کر رہے ہیں. جی.
उनके खिलाफ وہ کچھ شعر گنگناتی تھی. میں چونکہ شاعری مجھے سننے میں اچھا لگتا ہے، میں اس معاملے میں بڑا کمزور ہوں. وہ کچھ شعر گنگناتی تھی. دیکھا ہے جب سے تم کو کسی اجنبی کے ساتھ، دیکھا ہے جب سے تم کو کسی اجنبی کے ساتھ، غم اور بڑھ گیا ہے میری زندگی کے ساتھ. پوچھا نہ حال دل میرا آ کر قریب سے، گزرے نظر بچائے ہوئے بے رخی کے ساتھ. دیکھا ہے جب سے تم کو کسی اجنبی کے ساتھ، دنیا میں غم زدہ ہے بہت اور بھی توحید، یہ غم نہیں ہے فقط آپ ہی کے ساتھ. دیکھا ہے جب سے تم کو کسی اجنبی کے ساتھ، پوچھا نہ حال دل میرا آ کر قریب سے، پوچھا نہ حال دل میرا آ کر قریب سے. بے چین ہو رہا ہوں فقط آپ ہی کے پاس، دیکھا ہے جب سے تم کو. وہ بنگلہ والا جو میں نے سنایا نا لوگوں کو، بنگالی لڑکے سب تو بڑا دنگ کہ آپ ایسے اچھے بنگالی جانتے ہیں. ہم کہا کیوں نہیں آئیں بھائی، ہم بنگال میں رہے، ہم ذرا کو کیا ہے. سنائیے نا، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا مگر اچھا لگتا. 2020 میں جو وہاں ایوارڈ ملا نا انڈیا میں، وہ میرے جو گانا ہم نے گاتے ہیں اسی پہ ملا میں، میرا ٹائگر کس پہ. وہ لالچو روپی گونو تا لجب ہوتی کے এই মনো کچھ بولو نا تمی کو تو لولو نا رے، لالچ روپی گونو تا لجب ہوتی کے. تو ایوارڈ ملا ہے وہاں کلکتہ میں، انڈیا میں. ماشاء اللہ. دیکھیں رونالڈ ٹائگر کا ہے، ٹھیک معمولی آدمی تو ہے نہیں بھائی، شانتی نکیتن قائم کیا انہوں نے. تو اس کو ذرا آپ اور کیجئے نا، یہ اسی زبان کا. پہلے سناتے ہیں آپ کو میگا والا، بارش والا. کیلو پرشا جیسا اوشا ہو شمونے تائی، رم جم جم رم جم جم گان گے جائے، ایلورے مانگے رے کانجے میگے سورے اسرے آکاش تارے تارے. ایلو برشا جیسا اوشا ہو شمونے تائی، رم جم جم رم جم جم گان گے جائے. لالچن گوپی گونو تا لجب ہوتی کے، اے منو کچھ بولو نا تمی کو تو لولو نا رے. یہ ہے. واہ 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 واہ. اس میں ایوارڈ ملا. واہ کیا یار، واقعی رویندرناتھ ٹیگور بڑے اچھے شاعر تھے. ہم کو تو بنگلہ آتا نہیں صحیح ہے، تو ان کی کتابیں پڑھنے کی. اور جانتے ہیں رویندرناتھ ٹیگور کی یہ نواسی جو ہے مینا کماری جی، پوتی شرمیلا ٹیگور اور نواسی یہ مینا کماری. اچھا ایکٹریس ہوئی.
वफूर शौक की हमने ये इंतहा देखी, जली शम्मा तो जले साथ साथ परवाने। जब भी जली शम्मा तो जले साथ साथ परवाने। लिखा है और मुकद्दर में क्या खुदा जाने। लिखा है क्या और मुकद्दर में खुदा जाने। वो ना समझ भी आए हैं तौहीद को समझाने। वो ये आपकी अपनी है या भाभी की? नहीं, वो ना समझ आए हैं तौहीद को समझाने। वफूर शौक की हमने ये इंतहा देखी, जली शमा तो जले साथ साथ परवाने। वफूर शौक की हमने इंतहा देखी। बड़ी चीज है भाई, बड़ी चीज। एक से एक लोग गुजरे हैं भाई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक से एक शायर गुजरे थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इकबाल अजीम साहब की वो जो शायरी में जो ये कलाम, नाट्या कलाम, वो मैं देख रहा हूँ, मिला नहीं है भाई मुझे। बड़ा अच्छा उनका भी है। हर वो कलाम जिसमें कोई शिर्क ना हो, खुराफात ना हो, तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं वो हैं बेचारे, आंख से ये थे, मादूर थे वो। अच्छा। और बहुत बड़े काबिल आदमी ये, मत वहां भी रहे, आपके बड़े लोग बेचारे, एक से एक लोग हैं। उन्होंने लिखा है, मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, जो दीदावर हैं उन्हें भी नजर नहीं आता। जो दीदावर है उन्हें भी नजर नहीं आता। जो दीदावर हैं, जो दीदावर हैं उन्हें भी नजर नहीं आता। इनके बड़े भाई थे, इकबाल अजीम के बड़े भाई, नाम भूल रहा हूं मैं इनका, बड़ा अच्छा नाम था उनका, नात उनकी देखते हैं। नाजरीन, ये कीमती सरमाया है। ये नहीं, आप देखिए, जब तक मैं नाजरीन से जरा बातचीत कर रहा हूँ, नाजरीन ये तारीख का कीमती सरमाया है। इन लोगों को आप देखिए, इनसे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। ये दुनियादार और दीनदार दोनों दोनों, यानी ये एक दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुनिया में भी कामयाब लोग हैं, और हम इनको साल से बचपने से देख रहे हैं। ये दीन में भी बड़े कामयाब लोग हैं, ये फकीर लोग हैं। ये अपने नाम के साथ, आपको पता है नाज़रीन, ये अपने नाम के साथ क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? फकीर तौहीद। इनको कहता भी हूं कि यार आप तो अमीर है यार, लेकिन इनकी आजिजी देखिए। ये अपने आप को कहते हैं हम फकीर तौहीद है। इनसे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। ये हमारे तारीख के हीरो है, इंसानियत के पैकर है। देखते रहिए। यकीनन वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन आपको चंद किस्तों में इनकी वीडियोस को हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। इनको देखिए और फायदा आपने देखते हुए। साथ साथ ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कोई सियासत वगैरह में भी, जो माजी के, चूंकि पहले के सियासतदान तो बड़े अच्छे होते थे। वहां 1979 में न्यू कराची में काम किया, कुछ अपने पैसे सब कुछ किया, लेकिन अमेरिका आना था इसलिए सब तो छोड़ दिया। हाँ, इलेक्शन में नहीं, सियासत दो तरीके से होते हैं ना। एक है
عوام کی ووٹ لے کر کے آپ اسمبلی میں آ کر کے عوام کی خدمت کریں، اور ایک ہے کہ عوام میں رہ کر کے بغیر ووٹ کے آپ ان کے لیے کام کریں. یہ دونوں ہے. اگر آپ نے عوام سے ووٹ لیے بغیر عوام کی خدمت کی ہے تو یہ بھی ایک سیاسی پس منظر ہے. ہم بھی اس بات کو کرتے، لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو اچھے لوگوں کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ بھی عوامی خدمت ہے. تم خیروں سے ہنس ہنس کے ملاقات کرو اور ہم سے وہی زہر بری بات کرو. بچ بچ کے گزر جاؤ ہم، بچ بچ کے گزر جاؤ تم، بچ بچ کے گزر جاؤ وہ تم پاس میرے، تم تو بخدا غیر کو بھی مات کرو. اچھا ٹھیک ہے، اس کو پھر دوبارہ دیکھ لیجیے گا. ابھی وہ آپ اپنے والد صاحب کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے. عطیہ آپ کی کون والدہ تھی نا؟ اور یہ جو پانچوں بھائی، اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں، اس کو دوسری طرف توجہ دیں گے. تو یہ جو آپ کے پانچوں بھائی بہن ہیں وہ یہی امریکہ میں یا اب پورے دنیا میں ہے یا پاکستان میں؟ نہیں، ہمارے اس وقت حیات میں ہم ہی ہیں. اچھا، 2 بھائی 1 بہن ہم لوگ زندہ رہے. اچھا، تو 2 بھائی میں ایک بھائی جو یہاں نیو یارک پاکستان امریکہ میں، جی، اور ایک بہن یہاں پہلے انتقال کی. یہ کہاں؟ یہی ہے وہاں؟ یہیں انتقال کی امریکہ میں. تو ان کے بچے بھی یہی؟ ہاں، سب یہی ہے. کینسر ہو گیا تھا ان کو. اچھا 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 اچھا. تو آپ کے والد صاحب کے کوئی کچھ اگر کچھ کارنامے، کچھ واقعات، کوئی؟ والد صاحب یہ ہیں، والد صاحب بیچارے بہت ہی مبلغ قسم کے آدمی تھے. ایک بار ہوا ان کے سے یہ کہ دہلی میں نہیں، بامبے میں ان کا یہ تھا، گزر تھا ان کا. وہ اس میں تھے، برک بانڈ میں تھے. اچھا. تو وہاں کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ برک بانڈ میں ڈیلی پیسہ نکالتے تھے وہاں سے لوگ، اور ڈیلی جمع کرتے تھے. تو ایک دن ہوا یہ کہ ان کے ساتھ نکالنے گئے تو انہوں نے ایڈوانس دے دیا 50,000 کا. اس زمانے میں؟ ارے باپ، آج کا کروڑوں. جی، 50,000 کا ایڈوانس دیا انہوں نے. ان کو بانٹنا تھا پیسہ اپنے لیبر کو. ان کے ساتھ چلتے تھے شیخ مختار، ان کے چھوٹا سا مکری فلم میں کام کرتا، وہ اور لوگ بھی تھے. تو اس لڑکے نے جو دوسرا جو کلرک تھا بیچارہ ہندو، اس نے 50,000 کے جگہ پر اس نے دے دیا ان کو 60,000، 10,000 ایکسٹرا دے دیا. اب والد صاحب رات کو حساب کتاب سب کو لے کے دیکھیں کہ 10,000 کیسے آ گیا. اچھا، والد صاحب ہمارے تہجد گزار قسم کا آدمی. بینک کھلتا ہے 8 بجے اور وہ 6 بجے پہنچ گئے صبح کی نماز کے بعد. ٹیکسی پہنچ گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے وہ تو دیکھا کہ پولیس کھڑی ہوئی ہے اس لڑکے کو پکڑنے کے لیے. جس نے 10,000 زیادہ دے دیے تھے. ہاں. تو والد صاحب جیسے وہ لڑکا آیا، والد صاحب مینیجر صاحب اندر بیٹھے ہوتا، پولیس تھی. جیسے ہی لڑکا آیا اپنے سروس جوائن کرنے کے لیے، ابا نے ہمارے پکڑ کے اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ بیوقوف آدمی، تم ہم کو 10,000 ایکسٹرا تو دے دیے ہو، لیکن سلپ بھول گئے، اسی کے ساتھ تم نے ہم کو سلپ بھی دے دیا.
اب وہ تو ہکا بکا اس کو پتہ نہیں بیچارے کو. اس کا دو ابھی تم لکھو اس کو انٹر کرو کہ تم نے دے دیا مجھے. اب پولیس والے جو سو بڑے گھبرائے ہوئے کہ صاحب کیسا آدمی ہے یہ کہ اس کو تھپڑ مارا. ہم لوگ سب کے سامنے پولیس کے سامنے تھپڑ مارنا اس زمانے میں 1924 میں. واو ماشاء اللہ. ایسا وہ اس کے بعد جو ان کے جنرل مینیجر تھے وہ تھے گورا مسلمان تھے, یہ لڑکا ہندو, کلین شیو. پہلے زمانے میں بھید بھاؤ بھی نہیں ہوتا تھا نا, لوگ آپس میں محبت بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے بعد وہ بلایا تو صاحب آئیے آپ بولیے آپ نے بچا دیا کہ نہیں. کیا بتائے ان کو ابا بگڑے کہ شرم نہیں آتی, آپ بولتے ہیں بچا دیا, آپ مسلمان ہیں, نہ داڑھی ہے نہ کچھ کلین شیو رہتے ہیں اور شراب پیتے ہیں, آپ شرم نہیں آتی آپ کو؟ نہیں تو کیا آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. ابا نے ان کو لیکچر پڑھائی, وہ سیدھے ہو گئے, پولیس آ گئے اندر. تو ایسا بات کیسے کچھ نہیں بھائی میرا ڈیلی کاروبار ہے یہ میرا, ابھی ہم 25 لیتے ہیں کہ 50 لیتے ہیں. یہ بچے نے 60,000 دیا, 60,000 کے اندر میں دیکھو اس کے اندر تمہیں کھانے پیسہ دے رہے ہیں, اس کے اندر رکھا ہوا سلیپ کی. پولیس چلا گیا, چلی گئی پولیس. اس کے بعد شام کو اس کی پوری فیملی آئی, آ کے مسلمان ہوئی. سبحان اللہ, ایک کردار اور صداقت کی وجہ سے. لڑکا آیا, اس کی بیوی آئی, اس کی ماں باپ سب ہے, سب مسلمان ہوئے. اور اس کے ابا نے نام رکھا, اس کا نام رکھا انہوں نے محمد کریم. محمد کریم, عبد الکریم. گورا صاحب جو وہ بھی مسلمان ہوئے, شراب چھوڑ چھاڑ دیا اور اس کو اپنا آدمی بنایا. اس سے پوچھتے رہے وہ ایز اے افسر کے سچ سچ بتاؤ کہ انکل ہم کو, اس کو اپنا افسر کو کہا کہ ہم کو پتہ ہی یاد ہی نہیں ہم کو دیا ہوگا. اب وہ جب توحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تھا سلپ تو ہوگا, وہ تو ڈیلی کام کرتے ہیں. یہ آپ تو چلے جاتے ہیں, وہ تو برابر جاتے ہیں, بند ہوتے آتے ہیں اور کھلوا کے پیسہ لیتے ہیں. توحید صاحب ان کا کام ہی ایسا ہے. اس طرح ابا نے حج کیا, 11 حج کیا. 11 حج الحاج ہے یہاں, اور امیر الحج بن کے گئے 11 بار ماشاءاللہ. اور ہر بار 4 لڑکوں کو فری حج کروایا. 11 چوکے 44 لڑکے فری حج کیے وہاں. سبحان اللہ. جے ٹی میں جو کام کرتے تھے سب ہیلپ کرتے تھے, آ جائیں انکل آ جاؤ, کیونکہ پورے کمانڈ ہوتے تھے, 2,500-3 ہزار آدمی ہوتے تھے شپ پہ, اس پہ کمانڈ ہوتے تھے. وہ لڑکے سب حج کرتے, 4 لڑکے سب ہیلپ کرتے تھے لوگوں کی. اس طرح سے وہی صفت آپ میں بھی آئی ہے. ٹریڈنگ کارپوریشن میں رہے ہم کو رشوت ملتی تھی بہت. ہم نے رشوت نہیں دیا, ہم نے آدمی رکھوانا شروع کر دیا. لوگوں کو روزگار فراہم کرنا شروع کر دیا. ان کی دعاؤں سے ہم امریکہ پہنچ گئے. اچھا, تو وہ پھر 10,000 واپس کیا؟ ہاں سلپ دے دیا نا ابا نے, سلپ بنا کے رکھا, دے دیا اس کو. اور اسی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے وہ سب مسلمان ہو گئے. اس کی پوری فیملی مسلمان ہوئی. دیکھیے یہ ہے نبی کی سیرت کو اپنانے والے کا. بھائی آپ نے ایسا سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باپ پہنچے, ایک بیٹا پہنچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا میرا ابا جو میرا پیسہ خرچ کر دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ان کا اچھا کہ بولا اپنے باپ کو. باپ جو اندر کہہ رہے تھے اشعار, وہ فرشتوں نے سن لیا. حضرت جبریل نے اللہ کے یہاں پہنچا دیا ان اشعار کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے پوچھیے کہ وہ جو اشعار پڑھ کے دیتے آ رہے ہیں وہ کیا اشعار ہیں, بتاؤ مجھے. تو ان کے باپ بھی بہت دنگ ہوئے کہ کیا بات کر رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی پتہ نہیں کہ اشعار کیا ہیں, جبریل بول رہے ہیں. اس کا وہ جبریل آئے, انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ کہہ رہے تھے دل میں. اچھا وہ سناؤ تم.
वो अशा सुनाया, उसके बाप को, बेटे को कहा कि देखो तुम्हारा पैसा क्या, तुम्हारा पूरा जिस्म ये तुम्हारे बाप का है। बेशक, जी हाँ, ये हदीस बिल्कुल है ने, जी हाँ, तुम खुद भी है, बहुत ही मुस्तनद हदीसें हैं ये। जी हाँ, सही हदीस है। ये इसको अगर हम लोग नहीं नहीं अगर इसको ही करेंगे तो कुछ नहीं हम हैं। इसका मतलब वालिदैन के राइट्स, पेरेंट्स राइट्स इस्लाम ने कितना प्रोटेक्ट किया है। क्या जी। अच्छा, तो इस तरह वालिद साहब जो है वो हज भी करते रहे, लोगों को भी हज कराते रहे, लोगों की भी खिदमत करते रहे, और यही चीज आप में आई, और आपके भाई में भी यही चीज आई थी। जी हाँ, काफी लोगों को अरब में रखवाया उन्होंने। सऊदीया में थे वो यहाँ से गए थे, LLM थे यहाँ के, आपके यहाँ के। हाँ, आपके वालिद भाई हमारे LLM थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो गए थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स में एज ए लीगल एडवाइजर। शाह फहद के दामाद के साथ वो ये थे, पार्टनर थे। सिराजुल हक जो मेरा ख्याल जमात इस्लामी में है। नहीं, शाह फहद वहाँ, शाह फहद सऊदी अरब के जो बादशाह थे, दूना कॉर्पोरेशन। तो हमको उन्होंने पूछा कि आप अरब आएंगे या अमेरिका? हम कहा भाई अरब बालू खाने को नहीं आएंगे, हमको बच्चे पढ़ाना आपने, इसलिए यार अमेरिका है। जवानी थी उस वक्त। नहीं, जवानी नहीं थी भाई मेरे, उस जमाने में कब 40 साल का होंगे। 40 साल तो मर्द जवान होता है, आप ऐसी बात करके मुझे बुरा कर देंगे। 40 साल तो जबरदस्त उम्र होती है, सोच विचार अकल फहम सब भरी हुई होती है। सबसे बड़ी चीज ये कि हम तो चले आए, हमारे 8-9-10 महीने के अंदर वाइफ आई, बच्चों का प्रोटेक्शन जो है वाइफ ने किया। हाँ, बच्चे छोटे छोटे, ये जो काम है ये सबसे बड़ा काम किया जी। आप ये बता दो, आप ये आप खानदान में देखिए, जो आदमी किसी से जलता है ना वो तरक्की नहीं करता है। हाय हाय, क्योंकि अल्लाह के देन से वो मुतमईन नहीं होता। बिल्कुल, असद जलन करने वाला जलते ही रहता है। इसके ऊपर कोई शेर है, जलते ही रहे हो। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जब तक ये ना तेरे रस के भरे होठों से मिले, चल ना सका, यूं ही गाता हूँ सदा गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, ये है। यार आपने तो मस्त कर दिया, माशाल्लाह। तौहीद भाई, कोशिश कीजिएगा वो जो नातिया है, और हाँ, अब जो मेरी बाजी का जो कलाम है उसको निकाल के रखिएगा। तो अगर वो पूरा ही आप पढ़ देंगे तो भी मुझ पर आप पर एक कर्ज है, ये वो कर्ज है जो माफ करने वाला। इसको पूरा पढ़ेंगे तो वो निकाल के रखिएगा। वो एक पूरी डायरी थी जी, उनकी पूरी डायरी है ना। हाँ। तो मुझे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उनके जो कलाम है वो उससे लोग जो है मुस्तफीद हो, चूंकि उनके कलाम में बहुत दर्द है। एक तो शफकत करने वाली माँ भी थी और बहुत ज़हीद थी। उनकी गुफ्तगू में इस कदर मुझे इल्मियत लगती थी कि मैं आपको कहता था, उनको बाजी कहता था, मैं आपको कहता था यू आर लकी बिकॉज यू हैव वेरी इंटेलेक्चुअल लाइफ पार्टनर।
very, very kind of philosopher. उसी का असर हुआ है हमारी मंजी वाली बेटी पे, बड़ी वाली बेटी पे। अच्छा, बड़ी वाली या मछली वाली? बड़ी वाली और मंजी दोनों। अच्छा, वो भी शायरी पे तवज्जो है उनकी? शायरी नहीं, पढ़ने पे। पढ़ने में, हाँ। हम्म। एक गालिबन अकाउंटेंट है ना? जी हाँ, सीपीए। सीपीए। ये जो अब आतिफ की वालदा सीपीए हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी, आतिफ भी मेडिकल में, इनकी बहन भी, छोटी बहन भी मेडिकल में। वो एमपी कर रही है वो। ये भी डॉक्टर बन रही है अपने बाबा की तरह। जी हाँ। इनसे मैंने पूछा कि आप पैसे के लिए डॉक्टर बन रहे हैं या इंसानों की खिदमत के लिए? इन्होंने कहा इंसानियत के लिए। देखिए ये है तरबियत वालिदैन की नाज़रीन। ये अपने बच्चों को आला तालीम भी दे रहे होते हैं मगर इंसान साजी भी कर रहे होते हैं, साथ साथ इंसान भी बना रहे होते हैं। देखिए डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हमारे पास आपके पास अनगिनत पैसे आ जाए, लेकिन एक दिन मरना है ये सारे पैसे को छोड़कर। लेकिन इन्होंने जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो ये बच्चों को कि ये पैसा, ये इंसानियत के लिए पैसा हासिल करो। कितनी बड़ी चीज है। एक की समझ नहीं, आपकी भतीजी जो है दूसरी वाली, क्या नाम उसका, शफक। हाँ, उनका कोई यही नहीं यार, न फोन उठाती है न कुछ करती हूँ। वो बच्ची भी माशाल्लाह से सीएसएस का इम्तिहान दिया था। अच्छा, माशाल्लाह। और अब एक बेटा हुआ है, खैर से तीसरा बेटा गालिबन। जी तो जी। इसके बाद हमने उनको कहा है कि आप सीएसएस का दोबारा एग्जाम दो, हम आपकी मदद करेंगे। माशाल्लाह। देने के लिए मदद का मतलब हर चीज पैसे से तो नहीं होती है ना, मशवरे से भी होती है, से भी होती है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? उनके हस्बैंड वकील भी है, और ये जो आपकी बच्ची है ना सीपी जी, ये भी है माशाल्लाह से बहुत अच्छे, वो इनकम टैक्स के लॉयर है। वो भी चैनल पे आते रहते हैं। जी हाँ, उन लोगों को मशवरा देते रहते हैं, कानूनी मशवरा। और लेकिन वो निकलते वहां से क्यों नहीं निकल? देखिए बता दूं आपको, अभी बहुत अच्छे चांसेस हैं अमेरिका में निकलने का भी, कम से कम भी तो 50 साल। उसके बाद नहीं आएगा नंबर, पाकिस्तान का नंबर उसके बाद नहीं आएगा, हिंदुस्तान चढ़ेगा, समझे ना? और हिंदुस्तान जानते हैं हिंदुस्तान में तनख्वाह क्या हो रही है? एक मामूली इंजीनियर है, अपने बिहार का लड़का है, उसको मिलता है 1 लाख रुपया। वहां का 1 लाख रुपया पाकिस्तान का 2 लाख करीब होता है। 1.5 लाख का। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में भी जो टैलेंटेड लड़के हैं, चूंकि असल में गवर्नमेंट जो है, असल में सियासतदान अवाम की वोट लेकर अवाम की खिदमत, मुल्क की खिदमत नहीं करते। ये दुनिया में सब जानते हैं कौन है वो? हमारे खानदान में है वो। कौन होता है हम लोगों का? कौन? जो लड़का वहां दिल्ली में है। अच्छा 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 अच्छा, समझे ना? जी हाँ, मतलब असल में पाकिस्तान के साथ अलमिया ये हुआ है कि उनके जो सियासतदान मिले हैं ये मुखलिस कम रहे हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में देख लीजिए कि सियासतदान अगर उनके खिलाफ कोई स्कैंडल आ जाए तो वो अकाउंटेबल है इन फ्रंट ऑफ पीपुल, पब्लिक। मगर पाकिस्तान में देख लीजिए आप, स्कैंडल आए या हकीकत आए, वो बोलेंगे नहीं भाई यही मेरा रहबर है, यही मेरा लीडर है। अवाम भी उन्हीं को अपना लीडर बनाते रहते हैं। और दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो करप्ट लोग हैं दुनिया में उसको करप्ट क्रिमिनल कहते हैं, पाकिस्तान में उसको स्मार्ट कहते हैं। देखिए इल्म की कमी की वजह से ये सब चीजें होती है। दूसरी साहबजादी वो क्या कर रहे हैं? आपका ये भतीजा क्या कर रहा है? भतीजा माशाल्लाह वो भी अकाउंटेंट है, उसकी भी 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह है। हाँ, उसका 2 बेटा हो गया माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह से। तो अरब में निकल जाते वो। हाँ, मगर देखिए रिस्क जो है ना वो तो अल्लाह ताला कोशिश किया था
لیکن اللہ تعالیٰ جس کی جہاں نصیب میں ہوگا وہی جائے گا نا. انسان کوشش کرتا رہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ وہ اپنے خود بہترین اپنی تعلیم دے رہا ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں, اچھا ہے, لاکھ سے زائد تنخواہ ہے, اور اب ان حالات میں گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور ساتھ اپنے والدین کو بھی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. ایک ہی بیٹا ہے, اگر وہ چلا جائے گا تو پھر والدین کو ٹیک کیئر کرنا کون کرے گا؟ تو فرحہ کا کیا حال ہے؟ وہ بھی صحیح ہے, ان کے شوہر بھی بینک میں ہے, وہ بھی ماشاءاللہ اچھی تنخواہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے ظفر بھائی نے, قیصر بھائی نے جو ایک اچھا کام کیا, اپنے سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلایا. اپنی بچیوں کو بھی دیکھیے, سی ایس ایس کا امتحان کون دیتا ہے؟ آپ لوگ تو نہیں دیتے نا. یہ کتنے ٹیلنٹڈ ہو گئے. تو ماشاءاللہ سے وہ اپنے بچوں پہ بھرپور توجہ دیا, اپنی ساری جمع پونجی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ لگائی, جیسے آپ نے لگایا. تو کسی شعر کے ساتھ آپ ناظرین سے اجازت اب ہم چاہیں گے. ناظرین, اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے, تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ نئے نئے لوگوں کے علمی کمالات سے فائدہ اٹھاتے رہے, دیکھتے رہے. ابھی کوئی ایک شعر سنائیں گے, بلکہ ترنگ میں سنائیں گے. توحید بھائی ترنگ میں اچھے لگتے ہیں. وقت تو گم میں ساتھ نہیں دیتے ہم نہیں, پتے بھی بھاگتے ہیں شجر میں خزاں سے دور, پتے بھی بھاگتے ہیں خزاں میں شجر سے دور, گر برق بھی گرے گرنے دو تم توحید, کس نخل آرزو پہ تیرا آشیاں نہیں, وقت زبوں میں ساتھ نہیں دیتے ہم نشین. یہ حضرت پتے بھی بھاگتے ہیں خزاں میں شجر سے دور, شجر سے دور, گر برق بھی گنے دو تم توحید, کس نخل آرزو پہ تیرا آشیاں نہیں. یہ بھی آپ کا اپنا شعر ہے. یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کب تک ہے یہاں ابھی, تاکہ دوبارہ ہم چاہتے ہیں وہ پورے کلام کے ساتھ ہے آپ کی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں باجی کی امانت. ہم وہی سنائیں گے آپ کو, بچوں سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو ناظرین کو اگر کوئی آپ خیر سگالی کا کوئی پیغام دینا چاہے, کوئی خیر کا, کہ دیکھو تعلیم کتنی ضروری ہے, انسانیت. اس دنیا میں کیا پورے اس میں دنیا کے اندر میں آپ تعلیم یافتہ بچوں کو رکھیں گے تو آپ فروغ پائیں گے, ان کو اچھی دعائیں آپ کو دیتے رہیں گے. وہ جو خرچ کیجئے ان کی تعلیم پر خرچ کیجئے, اور غریبوں کی مدد کیجئے. خصوصاً توحید بھائی خاندان والوں کی بہت مدد کرتے ہیں ناظرین, میں بھی جانتا ہوں. یہ بہت لوگوں کو کرتے ہیں, ہمارے بچے لوگ کرتے ہیں. ڈاکٹر گوھر صاحب یہ بھی کرتے رہتے ہیں, ان کی محترمہ بھی کرتے رہتے ہیں, ان کے بھائی بھی لوگ کرتے رہتے ہیں, ان کی والدہ بھی کرتے رہتی ہیں. ماشاءاللہ. یہ مجد داماد ہمارے جو ہیں یہ کرتے رہتے ہیں. یعنی غریبوں کی مدد, خاندان والوں کی مدد, یہ آپ کی کیا بولیں گے, یہ پرمپرا ہے. پرمپرا ہے. بہت بہت شکریہ توحید بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, ایمان دے, گھر کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور اسی طرح لوگوں کے لیے آپ ایک نصیحت کا دروازہ کھولے رکھے.
اور گاہے بگاہے ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے کہ ناظرین آپ جڑے رہیے ہم سے سبسکرائب کر کے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ہمیں اور توحید بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.